کچھ نہیں تھا، لمحیان مذکورہ، کوئی قابل ذکر انسان نہیں تھا، اللہ نے اسے قابل ذکر بنایا، اسے خوبصورت صورت عطا کی، اسے دیکھنے والی آنکھیں عطا کی، اسے سننے والے کان عطا کیے، بولنے والی زبان عطا کی، جسم میں قوت عطا کی، ٹانگوں کو قوت عطا کی، ہاتھوں کو کہ ہاتھوں سے عمل کرو، پاؤں سے چل کر اپنی منزل، اپنی قبر قیامت کے دن کے لیے تیار ہو، ایسے اعمال کرو، وہ اعمال کرو کہ جو بروز محشر تمہارے کام آئے۔ کہا تم کچھ نہیں تھے جب دنیا میں آئے، تمہیں تو علم ہی نہیں تھا، تمہیں تو ہوش ہی نہیں تھا، شکم مادر میں گود سے جب تم بطن مادر سے دنیا میں آئے، انسان نہ کھا سکتا تھا، نہ انسان پی سکتا تھا، نہ انسان سوچ سکتا تھا، اسے بچپنا ہے اس کا، زبان نہیں سمجھتا، ایستا 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 سنتے سنتے ماں کے لمس کی اسے پہچان ہوتی ہے۔ رضا کا انتظام پروردگار اس کے کر کا بھیجتا ہے۔ بچپن میں جوان نہیں ہو سکتا، جوانی میں بچپنے کی طرف نہیں لوٹ سکتا، ضعیف ہو جائے تو دوبارہ جوانی نہیں آتی۔ انسان کتنا بے اختیار ہے، جو چل رہا ہے ایک قدرت کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، ضعیفی ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ وہ پروردگار جو دنیا میں آتے بغیر مانگے تمہیں نعمتیں عطا کر رہا ہے، بغیر تمہارے شعور کے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور خدا کی نعمتوں کا سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے، تو پھر وہ جوانی میں کفران نعمت کیوں کرتا ہے؟ اور اسے علم ہی نہیں ہے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ قارون کو کتنے خزانے اللہ نے دے دیے، کئی لوگ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن نہ شکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرو، خدا کے نام پر خرچ کرو، تمہیں خدا نے اتنا مال دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو میری دولت ختم ہو جائے، میں ان فقیروں، میں ان مسکینوں، میں ان لوگوں پر تمہاری اپنی دولت کو خرچ کر دوں، میرا مال ختم ہو جائے؟ وہ بھول گیا۔ پروردگار نے فرمایا تھا ایک روپیہ، ایک درہم، ایک دینار، چھوٹی سی چیز خدا کے نام پہ خرچ کرو گے، پروردگار 10 گنا عطا کرے گا، بعض میں ہے 700 گنا عطا کرے گا۔ خلوص نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ جتنے خلوص نیت سے تم دے دو گے، پروردگار اتنا گنا تمہیں عطا کرے گا۔ شاید میں نے واقعہ بیان کیا ہے یا نہیں کیا، میرے ذہن میں آ گیا کہ مولا حسین علیہ السلام کا واقعہ جو اس دن ہم ذکر کر رہے تھے کہ کچھ جوان تھے، امام بارگاہ کی تعمیر کر رہے تھے، پیسے ختم ہو گئے کہ اب کیا کریں، سوچا کہ فلاں تاجر ہے، امیر ترین ہے، اس سے کچھ مدد مانگتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے، کہا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تعمیر کرنی ہے، کہا جتنی رقم چاہیے لکھ دو۔ اب وہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ تھوڑا مانگے زیادہ مانگے، جب اس نے چیک بک آگے رکھ دی کہ جتنا چاہیے لکھ دو، انہوں نے رقم لکھ دی جو انہیں ضرورت تھی، اور اس نے دیکھے بغیر منہ پھیر کے دستخط کر دیا، اور پھر کچھ عرصہ ہوا وہ تاجر دنیا سے چلا گیا۔ جوانوں نے اس تاجر کو خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام میں میدان محشر ہے، حساب ہو رہا ہے بخشش اور شفاعت کے لیے۔ اس کا سامنے آیا، اعمال نامہ سامنے آیا، بخشش پر دستخط کر دیے مولا حسین، اور اس فرشتوں نے کہا مولا حسین آپ نے دیکھا کیوں نہیں اعمال نامہ؟ اس کی نیکیوں میں کچھ نہیں ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ فرمایا میں کیسے دیکھوں اس کے اعمال کو کہ جب کچھ نوجوان میری بارگاہ کی تعمیر کے لیے مدد مانگنے کے لیے آئے تھے تو اس نے بغیر دیکھے میرے نام پہ دستخط کر دیے، نہ دیکھا کتنی رقم جا رہی ہے۔ اس کا حسین پہ قرض ہے۔ سوچو تو صحیح، نیکیوں کی جزا کیا ہے؟ کفران نعمت اولاد اللہ نے دے دی، نہ شکری کی، تو بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی، بعض دفعہ کفران نعمت کی وجہ سے اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، جوانی میں ان کے اور نخرے ہوتے ہیں،
اور بڑھاپے میں بالکل ضعیفی کے عالم میں جب انہیں سہاروں کی ضرورت ہوتی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کیوں کہ وہ تکبر، ناشکری انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہے. پروردگار کہتے ہیں میرا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. ان الانسان لربہ لکنود، سورہ عادیات ہے نا، والعادیات ضبطا، جس میں مولا علی کے گھوڑوں کی جو ائمہ معصومین ہیں ان کے گھوڑوں کی قسمیں، ان کے صبح کی قسمیں کھا رہا ہے. انسان ناشکرا ہے. پہلی وجہ ناشکرا. دوسرا انسان جلد باز ہے. اب یہ نعمتیں ہر انسان کو ملی ہیں، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ بت پرست ہے. اللہ نے سب کو نعمتیں عطا کر دی ہیں. زندگی سب کو عطا کی ہے، آنکھیں سب کو عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان سب کو عطا کی ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا انسان سوچتا ہی نہیں ہے. چند روپیوں کے لیے، مال کے لیے، معمولی بات کے لیے انسان نہ شکرا ہو جاتا ہے. انبیاء کا شکر دیکھیے. کبھی حضرت ایوب علیہ السلام، فصلیں تباہ ہو گئی، جانور مر گئے، اولاد ختم ہو گئی. اللہ نے کہا ایوب میرا شکر گزار بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہ یہ میرے شکر کرنے والے بندوں میں سے ہے. نبی جتنے انبیاء گزرے ہیں شکر کرتے رہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. جناب رسول خدا جب سخت ترین مصیبت کا ماحول ہوتا تھا، راہ میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اور شکر الہی کرتے تھے. ابھی میں نے مولا کائنات کا فرمان، مولا ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ عظیم ہے، جبار ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان پروردگار ہے، شارع کے قریب ہے، جب مصیبت میں پکارتے ہو ہماری دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. نعمتوں پر شکر ضروری ہے. انسان کفران نعمت کرتا ہے. ایک شخص وضو کر رہا تھا، وضو کرتے ہوئے پانی زارہ زمین پہ گرا دیا. مولا کائنات کے ماتھے پر شکن، اے شخص تو کفران نعمت کر رہا ہے. فشار قبر کیوں ہوتا ہے؟ فشار قبر کی پہلی وجہ کفران نعمت ہے. جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرے گا تو قبر اسے فشار کرے گی، چاروں طرف سے اس کے وجود کو دبوچ لے گی اور اس کی ہڈیاں چور ہو جائیں گی. مولا نے فرمایا برزخ کا سامان کر کے آنا. یہ اور بات ہے کہ مولا کی ولا انسان کو ہر تکلیف سے بچاتی ہے، لیکن یہ بھی درس ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہے. شکر کرتے رہو. دوسرا کیا ہے؟ انسان جلد باز ہے. مولا فرماتے ہیں وقت سے پہلے مانگتا ہے، نصیب سے زیادہ مانگتا ہے. اللہ نے جو نصیب لکھ دیا ہے اسے مل کے رہے گا. پھر مولا فرماتے ہیں آئی ہوئی نعمتوں کو ناشکری کر کے واپس مت پلٹاؤ. اگر شکر کرتے رہو گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہو. خدا کو عاجز بندے پسند ہیں، خدا کو دکھی دل پسند ہے، خدا کو جھکے ہوئے قلب پسند ہے. خدا سے توسل قائم کرو اے معصومین سے. اور پھر فرمایا ان سے منسلک ہو جاؤ جو انعمت علیہم. یہ نعمتیں ہیں، یقیناً قوت گویائی نعمت ہے، انسان کے لیے زندگی نعمت ہے. دنیا میں ہر چیز پر گفتگو ہو سکتی ہے. خدا کی قسم سب سے مشکل ہے نفس پر بات کرنا. نفس کی اصلاح پر بات کرنا سب سے مشکل کام ہے. اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی درس لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ پھر جو شیاطین ہوتے ہیں نا، اس وسوسے ڈال کر جب کوئی چیز سامنے آتی ہے، مولا فرماتے ہیں کسی کو آزمانا ہو نا اس وقت آزماؤ جب اس کے پاس اختیار ہو. روزہ اللہ نے اس لیے تو فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ متقی ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اب کھانا پینا سامنے پڑے، اپنے ہاتھوں سے ہم سالن بنا رہے ہوتے ہیں، روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ساتھ پکوڑے سموسے یہ چلتا ہے نا، دسترخوان لگاتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں. نہیں کیوں؟
جب روزے کا ٹائم ہوگا تو افطار کریں گے. خدا کے لیے پورا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں نا, یہ ہے خلوص, یہ ہے اخلاص. اس لیے اللہ نے کہا کہ روزے دار کا سانس لینا تسبیح کے برابر ہے. روزے دار کی عبادت پروردگار قبول کرتا ہے. وہ ایسے جیسے حالت عبادت میں ہو, سو جائے تو بھی عبادت گزار ہے. ایسے ایسے ہو جو دنیا کی خواہشات بکری سامنے ملے, رک جاؤ مجھ پر, دل کرے یہ کرو, نہیں رک جاؤ. یہ ہے اللہ کا شکر. ہاتھوں سے شکر ادا کرو, آنکھوں سے شکر ادا کرو, کانوں سے شکر ادا کرو, زبان سے شکر ادا کرو, قدموں سے شکر ادا کرو. پھر کیسے شکر ادا کریں؟ وہاں سے رک جاؤ جہاں پہ نافرمانی ہو خدا کی. وہ آوازیں مت سنو جو شیطانی آوازیں ہیں. گناہ کی طرف مت دیکھو, کوئی گناہ کی دعوت دے. اگر بے پردہ خواتین جا رہی ہیں, سر پہ حجاب رکھ لو. یہ جہاد بھی نفس ہے, خدا کا شکر ہے. علم تعلیم کیا ہے؟ پروردگار سورہ پڑھتے ہیں نا نماز میں, سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ, ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رکھ. کن کے راستے پر؟ انعمت علیہم, جن پر نعمتیں نازل کی. پروردگار نعمتیں تو ہم پر بھی نازل کی ہیں. ہمارا گھر ہے, اولاد ہے, مال ہے. فرمایا نہیں, یہ نعمتیں سب کے لیے ہیں. جو مخصوص بندے ہیں ان کے لیے مخصوص نعمتیں ہیں. مومن کو جو نعمت عطا ہوئی ہے وہ توفیق ہے. اور اگر کافر بھی سمجھے تو اس کے لیے بھی مہلت ایک نعمت ہے کہ آجا پھر خدا کی طرف, آجا رسول کے راستے پر, آجا آئمہ معصومین علیہ السلام کے راستے پر. السلام علیکم. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری. بیت کی شان پر بلند ہے صلوات. توفیق بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے مومن کو توفیق دی ہے ہدایت کے راستے کی. وہ چاہے ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہے. فرمایا ان کے راستے پر ثابت قدم رکھ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اب نعمتیں کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے دین کی نعمت, رسالت کی نعمت, ولایت کی نعمت, امامت کی نعمت. جو آئمہ معصومین پر ہر امام کو اپنا امام مانے. یوم غدیر پروردگار نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن دین کو کامل کر دیا, آج کے دن تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا, کامل کر دیا. اے میرے حبیب اے محمد مصطفیٰ, تجھے میں نے رسول بنا کر بھیجا. تو بھی میرا ولی ہے لیکن علی امام ہے. آج ولایت کا اعلان ہو گیا. الیوم اکملت لکم, ولایت علی کے اعلان سے دین کامل ہو گیا. دین نعمت ہے, سچائی نعمت ہے, قلب کی قوت نعمت ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نعمت ہے. جب دین مکمل نہیں ہوتا ولایت علی کے بغیر تو مومن کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ سلامت رہو. خوش قسمت ہیں ہم مومنین, خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کامل دین ملا ہے. ہمارے پاس ناقص دین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایک ہو جاؤ, اتحاد بین المسلمین, خدا ایک, رسول ایک, نبی ایک, قرآن ایک, دین ایک, جنت ایک, جہنم ایک, زمین و آسمان سب کے لیے. تو یاد رکھیے کہ یہ تفرقے, یہ فرقے کیوں بنے؟ کہ ہم نے خدا کے بنائے ہوئے, خدا کے منتخب,
भेजे हुए रसूल को रसूल माना, इमाम को इमाम माना, अली को वली माना। दीन लिया तो उनसे लिया जो सीने रसूल पर पड़े, उनसे लिया जो नाबे रसूल चूस कर बड़े हुए, उनसे लिया जिनके लिए रसूल ने फरमाया इन्ना मिन्नी व अना मिन्हुम, ये मुझसे है मैं उनसे हूँ। और वो कौन है? जिनकी तहारत की कसमें कुरान खा रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। कल्ब की पाकीज़गी चाहिए तो फिर इन मुतहिर हस्तियों से कि रसूल आए तो दिलों को पाक करने के लिए। पढ़ते हैं ना कि रसूल किस लिए आए हैं? दिलों को तहारत बख्शने के लिए, पाकीज़गी बख्शने के लिए दुनिया में आए हैं। उनके दर से वाबस्ता हो जाओ कि दिन से दर से वाबस्ता होकर तुम्हारा कल्ब पाक हो जाए, शैतानी वसवसों से निजात हो जाए, खुदा का एक शुक्र करने वाले बंदे हो जाए। खुदा की कसम हर चीज पर शुक्र जरूरी है। इन आंखों की बसारत पर भी शुक्र करे परवरदिगार, तूने हमें आंखों का नूर बख्शा। जबान को के लिए शुक्र करेंगे, कुव्वत गोयाई दी, कुव्वत समात दी, परवरदिगार तेरा शुक्र। परवरदिगार जिंदगी अता की, तेरा शुक्र। परवरदिगार सांसों का आना जाना है, हर सांस तेरी मशकूर है। लेकिन परवरदिगार सबसे बड़ा शुक्र ये है कि तूने हमें नेमत विलायत अली अपना अबी तालिब अता की। मोमिन की पहचान विलायत अली जबना अबी तालिब का ईमान है। हमारे 12 आइमा हैं, किसी में इख्तलाफ नहीं है। एक बात, एक हुक्म, एक किरदार, एक गुफ्तार, एक सीरत, एक किरदार, कोई फर्क नहीं है। और लोगों के पास 2-4 है, उनमें भी फतवों में भी फर्क है, नमाज पढ़ने के तरीकों में फर्क है। शिया जितनी कौम है, 12 इमामों के मानने वाली एक कौम, एक ही अंदाज में हाथ खोल के नमाज पढ़ती है, क्योंकि अली अपना अबी तालिब रसूल खुदा हाथों पर काबा से लेकर आए, सीना रसूल पर पड़े, लौब रसूल चूस कर जवान हुए, दावत इज़्ज़ुल अशीरा में खड़े होकर नुसरत का ऐलान किया। या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौहीद का ऐलान किया, रिसालत का इकरार किया, पहले दिन से नुसरत का ऐलान किया। और रसूल खुदा ने हाथ पकड़ कर कहा कि आज से मेरा वसी है, खुदा का वली है, मेरा खलीफा बिला फस्ल है। पहले दिन से एक लम्हे के लिए रसूल से जुदा नहीं हुए। तो वुजू करते हुए भी देखा, नमाज पढ़ते हुए भी देखा, रोजा रखते हुए भी देखा। बल्कि मैं ये ना कहूँ, बल्कि इनकी नमाज है, इनका रोजा है, इनका तरीका है एक। अली उम्मती व अना में, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। अना व अली में नूरे वाहिद, अली और मैं एक वाहिद परवरदिगार के नूर से हैं। तो कैसे गलत हो सकता है? जैसे मौला कायनात ने नमाज पढ़ी वैसे ही पढ़ी मौला हसन मुर्तबा ने, वैसे आका हुसैन ने पढ़ी। सहाबी था ना, वुजू कर रहा था मस्जिद में जनाब रसूल खुदा के बाद, देखा वुजू गलत कर रहा है। दोनों शहजादे आगे बढ़े, कहा चचा जान हम दोनों वुजू करते हैं, आप देखिए हम दोनों भाइयों में से किसका वुजू सही है। मौला हसन ने वुजू किया, मौला हुसैन ने वुजू किया। दोनों का अंदाज है, दोनों का तरीका है, दोनों का वुजू है। घबरा के कहते हैं आप नवासे रसूल, ए फरजंदाने मुस्तफा, आपका वुजू सही है, मेरा वुजू गलत था। नारे हैदरी, हैदरी, खुशनूदी 4 दामा
मासूमीन बुलंदर सलावत। खुश किस्मत है अली के चाहने वाले, सारे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 14 एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। दरूद भेज देना एक दफा। शुक्र किया करें, हमारा दीन एक, हमारा कुरान एक, 12 हैं लेकिन कहूँ तो हमारा इमाम एक, सारे अली सारे मोहम्मद उस दर से वाबस्ता है, उनके चाहने वाले हैं, उनके मुहिब हैं, उनके शिया कहलाते हैं, उनके अज़ादार कहलाते हैं कि जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जिनके रास्ते पे चलकर ना इंसान गुमराह हो सकता है, ना इंसान भटक सकता है, सीधा खुदा तक ले जाते हैं। जन्नत का रास्ता है इनका रास्ता, कामयाबी का रास्ता है इनका रास्ता, दीन का रास्ता है इनका रास्ता, इस्लाम का रास्ता है इनके नक्शे पा पर चलना। अली वाले गुमराह नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना, मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। अगर लोहे पे जंग लगा हुआ हो, अगरचे जंग लगा हुआ हो, लेकिन अगर मकनातीस होगा लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? इंसान अगर दुनिया की गफलत की गर्द पड़ जाए, कल्ब तो वही है ना, अली का दीवाना, दिल तो वही है ना, खुदा परस्त भी है, रसूल के चाहने वाले भी हैं, अली के चाहने वाले भी हैं। हमारा खुदा एक, हमारा दीन एक, हमारा इमाम एक, हमारा कुरान एक, हमारा रसूल एक, हमारा इस्लाम एक, हमारा मजहब एक। ये हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले, जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। लाख इख्तिलाफ हो, जब फर्श अज़ाए हुसैन बिछती है, तमाम मोमिन एक साथ पे आ जाते हैं। ना कोई अमीर रहता है, ना कोई गरीब रहता है, सब हुसैनी कहलाते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अहले बैत के तमाम दुश्मनों पे लानत, लानत। अहले बैत की शान पर बुलंदर सलावत। शुक्र किया, अंबिया ने शुक्र किया, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने शुक्र किया, मौला हुसैन ने सजदे में परवरदिगार तेरी रज़ा पे राज़ी। लेकिन जितना शुक्र ज़ैनब कुबरा ने किया, यज़ीद इब्ने ज़ियाद के दरबार में, यज़ीद के दरमियान, खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया? हमने खुदा से सिर्फ हुस्न जमाल को पाया। बीवी ज़ैनब कुबरा ने कल गुस्सा दिया था बीबी रुकैया को, जनाब अमीर मुस्लिम की शहादत का, उनकी जोड़ी की शहादत का। आज गुस्सा देते हैं 72 की सोगवार, 72 की आज़ादार बीबी ज़ैनब कुबरा को ओनो मोहम्मद का गुस्सा देते हैं। मौला सजाद फरमाते थे, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी से कहा था, आखिरी वक्त रुखसत, ज़ैनब मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। कौन है बीबी ज़ैनब कुबरा? 11 मुहर्रम की रात मक्तल में लाशें बिखरे हुए, जले हुए खेमों की रात पे बीबी नमाज शब पढ़ती रही। परवरदिगार तेरी रज़ा पे राज़ी। 11 मुहर्रम को मक्तल में आई बीबी, बंधे हुए हाथ से कभी दाएं तरफ जाती, कभी बाएं तरफ लाशे हुसैन को तलाश करती रही। पत्थरों के ढेर से आवाज आई, ज़ैनब इधर आ। कोहनियों से पत्थर हटाती रही, तीर हटाती रही,
ٹوٹے ہوئے نیزے، ٹوٹی ہوئی انیاں، ٹوٹے ہوئے تیر ہٹا کے بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین کی لاش کو اٹھایا، ٹکڑے مولا حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ پروردگار زینب کی قربانی قبول فرما، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ اتنی ضعیف ہو گئی میری بی بی، کسی کا سر زخمی ہو جائے زخموں پہ مرہم لگایا جاتا ہے، شام غریبہ نیزوں سے چادریں اتاری گئی، سیدہ کا لہو بہتا رہا، خاک شمال دعا بن کر ساتھ رہے۔ شام میں کوفہ میں پتھر برسائے گئے، مولا سجاد کہتے ہیں جب پتھروں کی بارش رکی، نہ میں پھپھی اماں کو پہچان سکا، نہ پھپھی مجھے پہچان سکی۔ جناب جعفر طیار مولا علی کے پاس آئے، یا علی میرے پاس رقم ہے تجارت کی، میں چاہتا ہوں کہ اسے صرف کروں۔ مولا کائنات نے اپنے بھائی سے کہا ہے جعفر آپ شام میں زمین خرید کر لیں۔ جناب جعفر طیار شہید ہو گئے، یہ زمینیں حصے میں آئی۔ حضرت عبداللہ بی بی کے شوہر بہت بڑے رئیس ہیں، مکہ میں زمینیں، مدینہ میں زمینیں، شام میں زمینیں۔ جب نکاح کا وقت آیا کہا آقا ہے چچا میں چاہتا ہوں آپ سے پہلے آپ مجھے بتائیں میری بڑی زمینی ہے، میں اپنی زوجہ کے نام مہر میں کون سی زمین لکھ دوں؟ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا عبداللہ جو شام کی سرزمین ہے جو تمہارے بابا نے خرید کی تھی وہ میری زینب کے نام لکھ دے، میں قربان جاؤں۔ مولا حسین نے کربلا میں زمین خریدی، علی اکبر کی جاگیر ہے آج بھی، یا ہماری لاشیں دفن ہوگی۔ اور جناب عبداللہ نے جو زمین خریدی آج بھی شام میں بی بی کا روزہ، اپنی نسل قربان کی ہے میری بی بی نے دین پر، آنا محمد قربان کی ہے بی بی نے، اتنی زیادہ صد نہیں تھے ان بچوں کے۔ جعفر طیار کے بیٹے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور ابھی میں نے پڑھا تھا کہ بی بی نے اجازت لی، 18 بنی ہاشم لینے کے لیے آئے۔ جناب عبداللہ کہتے تھے میں مکہ کا رئیس، میں مدینہ کا رئیس، اے زینب کبریٰ آپ امیر المومنین کی بیٹی ہیں، میں چاہتا ہوں میرے گھر سے جو چاہے لے جائے۔ بی بی نے ایک چادر سر پہ رکھی، کہا عبداللہ دعا کرنا وہ میری چادر محفوظ رہے۔ جب مکہ سے چلا ہے قافلہ ایک گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی، مولا حسین رک کے کہتے عباس دے، عبداللہ رہے، جناب عبداللہ بی بی کے معبر کے قریب آئے۔ بی بی نے معبر کا پردہ ہٹایا، کہا عبداللہ اگر مجھے روکنے کے لیے آئے یاد رکھنا ادھر حسین کا گھوڑا آگے بڑھے گا، ادھر زینب کی روح پرواز کر جائے گی، اور میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا زینب میں تمہیں ہدیہ دینا، ہو سکتا ہے کوئی مشکل آ جائے،